کہتے ہیں جس کو عشق ہمارا ہی نام ہے، شور و فغا کی اپنے یہاں دھوم دھام ہے۔ غر پھونک دوں جہاں کو تو کچھ عجب نہیں، میں آگ کا بھبھوکا ہوں میرا یہ کام ہے۔ ہوش و خرد سے ہم کو سروکار کچھ نہیں، ان دونوں صاحبوں کو ہمارا سلام ہے۔ منزل ہماری پاتے ہیں کب شیخ و برہمن، اسلام و کفر سے پرے اپنا مقام ہے۔ دیر و حرم میں اور کلیسا کنشت میں بھرتا ہمارے نام کا دم ہر قدام ہے۔ پر ایک نیاز اپنے سے ہمراز ہے کہ وہ شاہ نجف امیر عرب کا غلام ہے۔ آپ حضرت شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ، القاب قطب عالم مدار اعظم۔ آپ کی ولادت 6 جمادی الثانی 1155 ہجری کو سرہند پنجاب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت حاجی حکیم الہی شاہ رحمت اللہ علوی بن عظمت اللہ علوی رحمت اللہ علیہ اور والدہ کا نام بی بی لاڈو عرف بی بی غریب نواز بنت مولانا سید سعد الدین رضوی ہے۔ آپ علوی ہیں۔ آپ کے پردادا بخارا کے سلطان تھے۔ شاہ آیت اللہ علوی ملتان آئے اور ان کے پوتے عظمت اللہ علوی سرہند پنجاب آئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال تھی تب آپ کے والد شاہ رحمت اللہ علوی دلہی تشریف لائے۔ وہ نقشبندی سلسلے کے شیخ ہیں اور دلہی کے قاضی تھے۔ آپ کے نانا حسینی رضوی سادات ہیں اور حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت شاہ محی الدین دیا سنمی رحمت اللہ علیہ کی مرید ہیں۔ ایک بار قادری سلسلے میں بیعت کرنے کے بعد آپ کی والدہ نے دوبارہ اپنے ہونے والے بچے کی طرف سے اپنے پیر سے بیعت کی۔ آپ نے اپنے نانا جان حضرت مولانا سید سعید الدین رضوی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر مدرسہ فقریہ دلی میں مزید تعلیم حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد آپ مدرسہ فقریہ میں مدرس بنے اور پھر صدر المدرسین بنے۔ 19 سال کی عمر میں آپ حضرت مولانا فخر الدین محمد چشتی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید بنے۔ آپ کے والدین نے آپ کو حضرت فخر الدین کو سپرد کیا۔ آپ نے حضرت سے باطنی تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت فخر الدین چشتی دہلوی کو بشارت ہوئی اور حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ نیاز احمد کے لیے ہم ہماری اولاد میں سے ایک شخص کو بھیج رہے ہیں جو اسے قادری سلسلے میں اپنا مرید بنائے گا۔ اس کے 6 دن بعد حضرت اپنے سر پر مٹھائی کی تھالی رکھ کر آپ کو اپنے ساتھ دلہی کے جامع مسجد میں لے گئے۔ وہاں سید عبداللہ بغدادی مقیم تھے۔ ان کو مٹھائی بطور نذرانہ دی اور انہوں نے مجمع کے موجودگی میں نیاز احمد کو اپنا مرید بنایا۔ پھر حضرت فخر الدین چشتی دہلوی کے فرمان پر آپ بریلی تشریف لائے اور اپنے خانقاہ بنائے اور تعلیم دین کرتے رہے اور لوگوں کو فیض عطا کرتے رہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہندوستان کے اور افغانستان، سمرقند اور بخارا سے لوگ تعلیم کے لیے آتے تھے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ سادگی پسند کرتے تھے۔ امیروں اور سلطانوں اور سیاسی لوگوں کی صحبت سے دور رہتے تھے اور ان سے ہدیہ لینے سے انکار کرتے تھے۔ حق کی تعلیم دینے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ آپ ہمیشہ بزرگان چشتیہ کے قول و فعل پر عمل کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو اپنے والدین کی اور بزرگوں کی خدمت اور اطاعت کرنے کی نصیحت کرتے تھے اور سادات کرام سے محبت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرنا بہت پسند کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ خالق کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرو۔ انسانوں کو مدد چاہے وہ کسی بھی ملک یا علاقے کا یا کسی بھی قوم کا ہو۔ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر حضرت نے اپنے شاگردوں کو روٹی اور شیرنی کی نیاز تقسیم کرنے کے لیے فرمایا۔ منشی علی بخش باورچی خانے کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ انہوں نے آپ کو عرض کیا، حضور ابھی ہمارے پاس صرف 5 کلو آٹا ہے جو یہاں موجود تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس آٹے کو ایک کپڑے میں رکھ کر اس میں روٹیاں بناتے جاؤ اور تقسیم کرتے جاؤ مگر اسے کھول کر دیکھنا نہیں۔ منشی علی بخش نے آپ کے فرمان کے مطابق کیا۔ سب کو کھلانے کے بعد منشی علی بخش نے کھول کر دیکھا تو تعجب ہوا کہ وہ 5 کلو آٹا جیسا تھا ویسے ہی موجود تھا۔ ایک بار حضرت مراد آباد کے قریب بچھڑاؤں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ مریدوں نے الگ الگ آپ کو اپنے یہاں کھانا کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے مقام پر کھانا تناول فرمایا اور ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے اور لوگوں سے خلل نہ پہنچانے کے لیے فرمایا۔ دوسرے دن وہ سب مرید آئے اور دعوت کے لیے تشریف لانے پر شکریہ ادا کیا۔
تب لوگوں کو پتا چلا کہ جس وقت آپ کمرے میں آرام فرما رہے تھے اسی وقت آپ تمام مریدوں کے وہاں کھانے کی دعوت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا نکاح حضرت سید عبداللہ بغدادی کے صاحبزادی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا جس سے آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ صاحبزادے شاہ نظام الدین حسین شہزادہ نشین شاہ نصیر الدین۔ آپ حضرت مولانا فخر الدین محمد چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت نے آپ کو سہراوردی سلسلے کی بھی خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو حضرت سید عبداللہ بغدادی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے قادری سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ حضرت حاجی شاہ رحمۃ اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندی سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ حضرت مولانا سید الدین رضوی نے بھی آپ کو چشتی نظامی کلیمی سلسلے کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ سے چشتی نظامی نیازی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا وصال 6 جمادی الثانی 1250 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف بریلی یوپی میں ہے۔ آپ کے وصال کے بعد ایک کرامات ظاہر ہوئی کہ ایک شخص کابل سے بریلی آیا۔ شہر کے باہر ایک بزرگ ملے اور اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضرت شاہ نیاز کا مرید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا میں تمہیں مرید بناتا ہوں، اور پھر انہوں نے خانقاہ کا راستہ بتایا۔ جب وہ شخص خانقاہ پہنچا تو پتا چلا کہ حضرت شاہ نیاز کا وصال 3 دن پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس شخص نے لوگوں کو تمام قصہ بتایا۔ جب اس نے اس بزرگ کی شکل و صورت بیان کی تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ بالکل حضرت شاہ نیاز کی ہم صورت تھے۔ وہ شخص جان گیا کہ حضرت نے وصال کے بعد تشریف لا کر مرید بنا کر اس کی خواہش پوری فرمائی ہے۔ آپ کے کئی مشہور خلفاء ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی تعلیم کو عام کیا اور ہند میں اسلام پھیلایا۔ ان میں آپ کے سب سے بڑے شہزادے سید نظام الدین حسین علوی علیہ رحمہ پہلے خلیفہ ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ سید محمد ثانی علیہ رحمہ، مولوی عبداللطیف سمرقندی علیہ رحمہ، مولوی نعمت اللہ کابولی علیہ رحمہ، مولوی یار محمد کابولی علیہ رحمہ، ملا جان محمد کابولی علیہ رحمہ، مولوی محمد حسین مکی علیہ رحمہ، مولانا واس محمد علیہ رحمہ، مرزا عبداللہ بیگ بریلوی علیہ رحمہ، مرزا آغا محمد جبل پوری علیہ رحمہ، مولوی عبید اللہ علیہ رحمہ، حضرت شاہ مسکین جے پوری علیہ رحمہ آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ آپ اعلیٰ درجے کے شاعر تھے اور عالم ربانی بھی تھے۔ آپ نے 14 معتبر کتابیں لکھی ہیں جن میں رسالہ راز و نیاز اور ایک حاشیہ ملا عبدالمیر زاہد جلال کے اوپر جو بہت ہی مشہور ہوا ہے۔ آپ کی شاعری اور کلام کو پڑھ کر تصوف کی جھلک ملتی ہے۔ خواجہ غریب نواز سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی جس کا ثبوت آپ نے اس شعر کے ذریعے بھی دیا ہے اور صوفیوں کو ایک پیارا سا پیغام بھی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرب حق نیاز غر خواہی شاہ سے ورد زباں معین الدین۔ آپ نے اپنے جد کریم نانا جان سید الشہداء امام الامام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ہی مقبول و مشہور شعر لکھا ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ آپ ایک حقیقی صوفی کامل ولی اللہ الوی چمن کے پھول تصوف کے اعلیٰ درجے پر فائز علمی اور روحانی منزلوں پر قائم شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت اور روحانیت کی وجہ سے اس دور میں لوگوں نے بریلی شریف کو جانا اور پہچانا ہے۔ آج بھی آپ کا سلسلہ نیازیہ چشتیہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ملک میں آپ کے چاہنے والے اپنے نام کے آگے نیازی لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین۔